اسلام کا خاندانی نظام ایک نہایت جامع، مکمل اور متوازن نظام ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان معاشروں کے اندر تعلیم و تربیت کے فقدان کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے کے اندر بھی آئلی مسائل سے آگاہی نہیں ہے، اور وہ بنیادی اور اساسی مسائل جن پر خاندان کے استحکام کا دار و مدار ہے وہ بھی عام طور پر بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ غیر اسلامی تمدن اور میڈیا کے زیر اثر بہت سی غیر اسلامی چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری خاندانی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب بنتی جا رہی ہے، اور خاندانی زندگی کے اندر جو استحکام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا، بلکہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور خاندان کے اس انتشار کے اندر میڈیا کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ میڈیا کے زیر اثر قدریں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آزادی کے جو تصورات اور اباحیت پسندی کے جو تصورات معاشرے کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے اولاد اور والدین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی خوش آئند کوشش ہے کہ مسلمان معاشرے کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، بالخصوص وہ مسائل جو کہ بہت بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بہت ہی کم اس طرح کے بنیادی مسائل سے آگاہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی کوشش ہے، خوش آئند بات ہے کہ معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے اور اس حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے۔ قرآن مقدس نے خاندان کو غیر معمولی اہمیت دی ہے، اور اس اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 80 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جو کہ نکاح، مہر، نان و نفقہ، طلاق، خزانت، وصیت، وراثت، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ان جیسے موضوعات پر اس میں تفصیلات دی گئی ہیں۔ قرآن کا عام اسلوب یہ ہے کہ اس میں اصولی ہدایات دی جاتی ہیں۔ مثلا اسلام کے معاشی نظام سے متعلق کوئی 14-15 آیات آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح اسلام کے سیاسی نظام سے متعلق بنیادی اصول جو ہیں وہ کم و بیش اتنی آیات کے اندر آپ کو ملیں گے، لیکن اسلام کے خاندانی نظام سے متعلق 4-5 بڑی بڑی صورتوں کے اندر بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ مثلا سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ احزاب، سورہ النور، سورہ الطلاق، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ خاندانی مسائل سے بحث کی گئی ہے، اور آئلی قوانین بیان کیے گئے ہیں، حقوق اور فرائض کا پورا ایک نظام ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ہر خاندان کی، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ اپنے گھر کو اس دنیا ہی کے اندر جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
تو بیوی اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بن سکتے ہیں؟ جب ان کی اٹھان، ان کی تربیت دینی تعلیم کے مطابق ہو اور دینی تربیت کے ماحول کے اندر پروان چڑھیں، تو یقیناً ایسے میاں بیوی اور اولاد جو ہیں ان کا گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے اور دنیا کے اندر خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ نہ صرف دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کی ان کو خوشخبری دی گئی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری دی ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ قیامت کے دن بھی جو صاحب ایمان ہیں اور ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلی ہوگی، قیامت کے دن اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ جنت کے اندر انہی درجات میں اور اسی مقام پر لے جائے گا جس مقام پر ان کے والدین اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے ہوں گے۔ اولاد کے عمل کے اندر اگر کمزوری بھی ہوگی تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس میں دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور جنت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ بصورت دیگر جب ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو کبھی اولاد کی طرف سے مسائل پیش آتے ہیں، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، اور کبھی دیگر رشتہ داروں کی طرف سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی بھر جو ہے انسان ان مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور ان کی بے خبری کے نتیجے کے اندر اپنا ہی نقصان اور خاندان کی تباہی جو ہے وہ اس کا مقدر ہوتی ہے۔